شلال ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ اوندھے منہ گرا اور تڑپنے لگا۔ تابان نے تلوار کھینچی تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تابان پر تھی اور پتلیوں میں دنیا جہاں کا خوف سمٹا ہوا تھا۔ تابان نے دوسرا وار ان آنکھوں پر ہی کیا اور خون آلود تلوار اس موذی کے کاسہ سر میں دھنسا دی۔ اس وقت تک درجنوں آہنی بازو تابان کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ ان میں دو بازو سالار اعظم سکندر کے بھی تھے۔ سور فتح ہو چکا تھا۔ 8000 شہری مارے جا چکے تھے۔ قریباً 30,000 قید ہوئے تھے، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ شہر کے کئی بازاروں کو نظر آتش کر دیا گیا، گھروں کو تاراج کر دیا گیا اور نوجوان عورتوں کو فتح کے نشے میں چور یونانی سپاہی اٹھا کر لے گئے تھے۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے ہرقل کے مندر میں قربانی کی رسم ادا کی اور فتح کا جشن منایا۔ اسی روز تابان کو سکندر اعظم کی طلبی پر اس کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ تابان کی حیثیت ایک قیدی کی سی تھی۔ شاہی خیمے میں داخل ہوتے ہی تابان کو اپنے انجام کے بارے میں کسی طرح کی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ایک غضبناک دشمن کے خیمے میں قدم رکھ رہا ہے۔ اس دشمنی کی ابتدا اسی گھڑی ہو گئی تھی جب سکندر نے تابان اور کورا کے جانی دشمن شلال کو آزاد کیا تھا۔ نہ صرف اسے آزاد کیا تھا بلکہ ایک اعلیٰ منصب بھی بخشا تھا۔ پھر یہ جانتے ہوئے بھی شہزادی مارشا تابان کے جسم میں جان کی طرح بسی ہوئی ہے۔ سکندر نے اس کی شادی اپنے منظور نظر فرال روز سے طے کرا دی تھی۔ بعد میں جب فرال قتل ہوا تو اس کا الزام بھی تابان پر لگایا گیا اور سکندر کے ہرکارے ابھی تک اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اسیر شہزادی مارشا پر سکندر کی نوازشات کی خبر بھی تابان تک پہنچ چکی تھی اور اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ شلال کے قتل نے پوری کر دی تھی۔ سکندر اعظم اس قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ اتنے ڈھیر سارے حقائق کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ تابان اپنے انجام کے بارے میں کسی خوش فہمی میں شکار ہو۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی تابان کو حیرت کا پہلا شدید جھٹکا لگا۔ اسے اندر لانے والے تلوار بردار محافظ اسے سکندر کے روبرو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ یہ قطعی غیر متوقع بات تھی۔ تابان اور سکندر اب خیمے میں تنہا تھے۔ سکندر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور بیٹھنے کے لیے اپنے قریب جگہ دی۔ کل وہ اپنی آنکھوں سے شلال کے قتل کا دردناک منظر دیکھ چکا تھا۔ اس کے باوجود یہ سلوک حیران کن تھا۔ سکندر نے قتل کے واقعے کو زیر بحث لانے کی بجائے پوچھا، تم اب تک کہاں تھے تابان؟ ہمیں امید نہیں تھی کہ تم یوں ہم سے بھاگے پھرو گے۔ حالات کیسے بھی کٹھن تھے، تمہیں ہم پر اعتماد کرنا چاہیے تھا، ہمارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے تھی۔ تابان نے نگاہ اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا۔ سنہری بالوں والے سر کو حسب عادت ایک طرف جھکائے ہوئے وہ قدرے مغموم نظروں سے تابان کو دیکھ رہا تھا۔ تابان نے ایک گہری سانس بھر کر کہا، سالار اعظم، آپ کے کچھ سردار میرے اور آپ کے راستے میں دیوار بن چکے تھے۔ انہوں نے آپ تک پہنچنے کی میری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ میں کئی مرتبہ آپ کے ملاقاتیوں کی قطار میں بیٹھ کر مایوس واپس لوٹ چکا ہوں، لیکن ہم سے ملاقات نہ ہو سکنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم سردار فرار روز اور سردار شلال کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ میں نے فرال کو قتل نہیں کیا سالار اعظم، اور یہ بات اتنی ہی سچ ہے جتنی یہ کہ آج سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا ہے۔ لیکن بے حد معذرت کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔
سالار اعظم، آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مارشا کا حصول میری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے، آپ نے اسے کماندار فرال روز کے حوالے کر دیا۔ کون کہتا ہے ہم نے اسے فرال روز کے حوالے کر دیا؟ ہمیں اس معاملے کے متعلق مطلب کوئی خبر نہیں۔ سالار پارمینو نے ہم سے درخواست کی تھی کہ ہم یہ معاملہ ان کے سپرد کر دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ سالار پارمینو نے ہی ہم سے کہا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور تم شہزادی مارشا کے حق سے دستبردار ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ سراسر غلط بیانی ہے سالار اعظم۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ سالار پارمینو جیسا معتبر شخص ایسی ہیلا جوئی سے کام لے گا۔ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسوس کی جھیل والی تفریح گاہ میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ شہزادی مارشا کو فرال روز کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک فرال بابت کے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ سکندر کی کشادہ پیشانی پر الجھنوں کی سلوٹیں نظر آنے لگی۔ اس کی نیلگو آسمان جیسی آنکھوں میں حیرت کی بدلیاں تیر رہی تھی۔ تابان نے کہا، سالار اعظم، میں آپ کی فہم و فراست پر شبہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہنے کی جرت کروں گا کہ میرے خلاف گھمبیر سازش کی گئی۔ سردار شلال پہلے دن سے مجھے اپنا دشمن تصور کر چکا تھا اور فرال روز کا اس کا دیرینہ دوست تھا۔ فرال نے شلال کی سزائے موت معاف کرائی اور شلال نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے فرال کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ شہزادی مارشا کو آپ سے اپنے لیے مانگ لے۔ یہ میری انتہائی بدقسمتی ہے کہ سالار اعظم اپنی بے پناہ مصروفیت کے سبب میرے خلاف ہونے والی اس سازش کے پیچ و خم پر غور نہ کر سکے اور میرے بدخواہوں نے مجھے سالار اعظم سے دور کر دیا۔ سکندر نے بے قراری سے نشہ آور مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور بولا، لیکن کچھ بھی تھا، تمہیں کسی طور پر ہم تک پہنچنا چاہیے تھا، اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی سالار اعظم، لیکن سردار شلال نے میری ایک نہیں چلنے دی۔ وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی میرا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ مایوس ہو کر میں نے اپنی جنگ آپ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن افسوس نہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکا اور نہ ایک بے گناہ کی جان بچا سکا۔ کون بے گناہ؟ سکندر نے پوچھا۔ تابان کے چہرے پر غم و اندوہ کی پرچھائیاں لہرا گئیں۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، صد افسوس کے ہر مرحلے پر آپ سے حقائق چھپائے گئے۔ کورا کو سردار شلال نے قتل کر دیا ہے سالار اعظم۔ اسے ایک سازش کے تحت پہلے آپ کی حفاظت سے نکالا گیا، پھر پکڑا گیا اور ویران جنگل میں لے جا کر تاراج کر دیا گیا۔ اپنے ایک زخم کے بدلے شلال نے اس بدقسمت کو اذیت ناک موت مار دیا سالار اعظم۔ تابان کا گلا رند گیا اور آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ سکندر نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ سردار شلال نے ایسا کیا ہے؟ 100% یقین ہے سالار اعظم۔ یونانی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی ان تمام واقعات کا چشمدید گواہ تھا۔ افسوس وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تابان نے شلال کے ساتھیوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے بازمیر سپاہی کی تمام رویداد تفصیل کے ساتھ سکندر کو بتائی۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر اندرونی کرب کے آثار تھے۔ آخر میں تابان نے آبدیدہ لہجے میں کہا، سالار اعظم، میرے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ میں آپ کی عنایات کے قابل نہیں تھا۔ آپ کی مہربانیوں کی بارش میرے چہرے سے غلامی کی کالک نہ دھو سکی۔
فوج کے سرداروں نے مجھے ہمیشہ غلام سمجھا اور وہی برتاؤ کیا جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ میری کم نصیب ذات آپ کے لیے پریشانیوں اور الجھنوں کا باعث بنی۔ آج میں ایک قاتل کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مجھ سے کوئی رعایت نہ کیجیے سالار اعظم، انصاف کی روح سے جس سزا کا مستحق ہوں وہ مجھے دیجیے۔ سکندر یک ٹک تابان کو دیکھ رہا تھا، چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا، اس کی نیلی آنکھوں کی تہ میں جھانکنا ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر بعد تابان کو شاہی خیمے سے رخصت کر دیا گیا۔ اس کی واپسی قیدی کی حیثیت سے نہیں ہوئی۔ دو محافظوں نے احترام کے ساتھ اسے ایک آرام دہ خیمے میں پہنچا دیا۔ تابان اگلے روز دوپہر تک اسی خیمے میں موجود رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فوراً شاہی محافظ اسے دوبارہ سکندر کے پاس لے گئے۔ سکندر کا چہرہ آج شفاف اور روشن تھا۔ وہ تابان کے بارے میں جیسے کسی فیصلے پر پہنچا ہوا تھا۔ مختصر تمہید کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ اس نے کہا، تابان، ہو سکتا ہے سازش کرنے والوں نے تمہارے دل میں ہماری طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری وفاداری کو ہر شک و شبے سے بالاتر سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ ہمیں یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن ہم تک ضرور پہنچو گے، چاہے کسی حال میں پہنچو۔ جہاں تک شہزادی مارشا کا تعلق ہے، وہ ہمارے پاس تمہاری امانت کے طور پر موجود ہے۔ ہم نے اسے اپنی تحویل میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دی، وہ خود تمہیں بتائے گی۔ اسے یہاں خاص مہمان کی حیثیت حاصل تھی۔ تم جب چاہو اسے ہمارے پاس سے لے جا سکتے ہو۔ تم نے کل انصاف کی بات کی تھی، ہم نے تمہارے معاملات کی تفتیش کرائی ہے اور انصاف کی روح سے تم مجرم کی بجائے مدعی ثابت ہوئے ہو۔ دیوتاؤں نے چاہا تو 2-3 دن میں سب کچھ تمہارے روبرو آ جائے گا اور تم سردار شلال کے جرمدار ساتھیوں کو اپنے سامنے پھانسیوں پر جھولتے دیکھو گے۔ تاہم ایک بات ہم تم سے ضرور کہنا چاہتے ہیں، اس بات کا تعلق تمہاری اور مارشا کی سلامتی سے ہے، اس لیے نہ چاہنے کے باوجود ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں۔ تابان کی سوالیہ نگاہیں سالار اعظم کی طرف اٹھ گئی۔ خیمے کی جگمگاتی روشنی میں زرنگار مسند پر بیٹھا وہ ایک سپہ سالار سے زیادہ ایک فلسفی نظر آ رہا تھا۔ کتابوں میں کھویا رہنے والا، روئے زمین کے تصوراتی نقشوں میں سر کھپانے والا اور نامعلوم زمینوں کی مافوق الفطرت دیوی دیوتاؤں پر پختہ یقین رکھنے والا۔ اس نے جھلملاتے شیشے میں سے ایک سرخ مشروب کا ایک جرعہ لیا اور بولا، ہم نے ہمیشہ اور ہر مقام پر عبادت گاہوں کے تقدس کو پیش نظر رکھا ہے، تاہم کہیں جنگی ضروریات کے تحت ہمارے سپاہیوں کو ایسی جگہوں پر دھاوا بھی بولنا پڑا۔ ہم اپنے ان اقدامات سے کبھی خوش نہیں ہوئے، بلکہ ایسے واقعات کی یاد ہمارے دل میں ایک طرح کا اضطراب جگا دیتی ہے۔ دمشق کے معبد کا واقعہ بھی ایسے ہی معاملات میں سے ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ شہزادی مارشا کو اس معبد میں مہادیوی کا درجہ دیا جا چکا تھا، اور وہاں کے پجاری ابھی تک اس کوشش میں ہے کہ شہزادی کو واپس اپنے حلقہ اثر میں لے جائیں اور مہادیوی کی مسند پر بٹھائیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے شہزادی کو اپنانے کی کوشش کی تو تم پر کوئی بھیانک مصیبت نازل ہو جائے گی۔ یہ مصیبت انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے فرال روز پر آئی، اور ان طاقتوں کی طرف سے بھی جنہیں ہم دیوی دیوتاؤں کے نام سے پکارتے ہیں۔ تابان کا دل چاہا کہ وہ کھل کر کہہ دے وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہی نہیں، اور اگر اس نام کی کوئی مخلوق ہے بھی تو اس کی طرف سے ٹوٹنے والا ہر قہر مارشا کے نام پر اسے 1000 جان سے قبول ہے۔ لیکن وہ خاموش رہا، بس اتنا ہی کہہ سکا، سالار اعظم، مجھے اس بارے میں کچھ سوچنے کی مہلت عنایت فرمائیے۔
منظر سور کے عالی شان محل کا تھا۔ والی سور کا یہ محل اب یونانی فوج کے تصرف میں تھا۔ محل کے فرش پر نہایت شفاف تھے، دیواروں پر شیشہ کاری کی گئی تھی اور منقش ستونوں سے پھولوں کی بیلیں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک شاندار کمرے کے ادھکھلے دریچے پر مخملی پردے لہرا رہے تھے اور ان کے درمیان سے دور نیچے سمندر کا جھاگ اڑاتا نیلگو پانی نظر آتا تھا۔ کمرے میں تابان اور مارشا آمنے سامنے کھڑے تھے، دو سنگی مجسموں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ تابان کے چہرے پر لو دیتے جذبوں کا عکس تھا، جبکہ مارشا کا چہرہ سنگ مرمر کی طرح شفاف اور سپاٹ تھا۔ تابان کی جذبات سے ردھی ہوئی آواز ابھری، شہزادی، کب تک، آخر کہاں تک؟ میری ہمت جواب دے رہی ہے شہزادی، میں آپ کے ہونٹوں سے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے، مجھے مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے؟ صرف ایک بار میرے لیے اپنے لبوں کو زحمت جنبش دیجیے۔ شہزادی نے اپنی خوبصورت پلکیں جھپکائیں تو جیسے فلک کی روشن ترین کہکشائیں گلابی بدلیوں میں چھپ گئی ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، تم نے بے حد سنگین غلطی کی ہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں تم کیا چاہ رہے ہو۔ تم اپنے لیے ایسی مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہو جو تمہیں زندہ درگور کر دیں گی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ آتش پرست تمہیں معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تمہیں عبرت نگاہ بنا کر چھوڑیں گے۔ عبرت نگاہ تو میں بن چکا ہوں شہزادی، اب مجھے کسی سزا کا خوف نہیں، نہ ہی کوئی اندیشہ میری شدت طلب میں کمی واقع کر سکتا ہے۔ مجھے صرف ایک بار میرے سوال کا جواب دے دیجئے، میں اپنے دل میں کسی آس کو جگہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ شہزادی نے رخ پھیر لیا، اس کی روشن پیشانی پر نمی سی چمکنے لگی تھی۔ وہ کراہ کر بولی، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہم تمہارے لایعنی سوال کا کیا جواب دیں؟ کیوں ہماری پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہو؟ اگر تمہیں تھوڑا بہت بھی ہمارا خیال ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسا کر کے نہ صرف تم اپنی زندگی محفوظ رکھ سکو گے بلکہ ہم بھی تمہارے احسان مند ہوں گے۔ تابان گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس گئی۔ لہجے میں خود بخود انتہا درجے کی عاجزی اتر آئی اور وہ سر تپا فریاد بن کر بولا، میں چلا جاؤں گا شہزادی، آپ ہی کی قسم ہمیشہ کے لیے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے جو برسوں سے میرے دل میں دہکتے خنجر کی طرح پیوست ہے۔ مجھے آگاہ کر دیجئے، میرے نادان دل کی گواہی سچی ہے، میں نے گاہے گاہے آپ کی حسین آنکھوں میں اپنے لیے ایک بے نام جذبہ دیکھا ہے، وہ وہم نہیں حقیقت ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لیجئے شہزادی، پھر اپنی کب نصیبی کو گلے لگا کر میں آپ کی دنیا سے نکل جاؤں گا۔ شہزادی کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے ایک نظر گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تابان کی طرف دیکھا، پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی دریچے پر جا کھڑی ہوئی۔ کوہنی چوکٹ پر ٹیک کر اس نے پیشانی کو اپنی مومی انگلیوں میں تھام لیا۔ تم ہمیں پاگل کر دو گے، تم ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہم شہزادی ہو کر تم سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، جو بات تم چاہ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ تابان کو شہزادی کے لہجے میں پہلی بار ایک معمولی سی لچک کا احساس ہوا تھا۔ اس احساس نے اس کے سینے میں حوصلے کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اس کی لڑکھڑاتی زبان کو ہمت نصیب ہونے لگی۔ وہ اور شدت سے اظہار تمنا کرنے لگا۔ اس کے الفاظ کچھ اور جاندار ہو گئے۔
ملتجی لہجے کی اثر انگیزی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کی ہی ضیانی کیفیت دیکھ کر شہزادی کو چپ سی لگ گئی۔ وہ بدستور تابان کی طرف سے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ مومی شمع جیسی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی، چہرے پر سرخی تھی۔ یہ حیا آمیز سرخی لمحہ ب لمحہ گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے بے بسی سے اپنے سر کو جنبش دی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ تابان آراستہ کمرے میں تنہا رہ گیا۔ اس کے گھٹنے گداز قالین پر ٹکے ہوئے تھے اور آنکھیں اس دروازے پر مرکوز تھی جہاں سے ابھی شہزادی خوشبوؤں میں بسے ہوئے رنگین جھونکے کی طرح گزری تھی۔ تابان سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں جل رہی تھی۔ وہ بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بحیرہ روم کی خنک اور دریچے کی ریشمی پردوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی ہوا کمرے میں چکرا رہی تھی۔ جھاگ اڑاتے نیلگو پانی کا شور نامراد عاشق کی سسکیوں کی طرح محل کے در و بام میں گونج رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے تابان کی نگاہ آبنوس کی ایک منقش چوکی پر پڑی۔ کتاب کی اس خوبصورت چوکی پر لکھنے کا سامان رکھا تھا۔ ایک بے نام جذبے کے تحت تابان چوکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ خود بخود بلوری قلمدان کی طرف بڑھا اور مور کے پر والا قلم اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے مہین چرمی کاغذ پر یونانی میں لکھنا شروع کیا۔ شہزادی، اگر میں آپ کے دل کا حال جانے بغیر چلا گیا تو میرا وجود اس بے قرار روح کی مثال ہوگا جو ہمیشہ زمین اور آسمان کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے۔ مجھے اس عذاب مسلسل سے نجات دلانا آپ کے اختیار میں ہے شہزادی۔ پرسوں سور کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شاہی محل میں ایک بڑی تقریب ہوگی۔ یقیناً آپ کو بھی اس بارے میں علم ہوگا۔ آپ کے پاس زرد پھولوں والا ایک سفید لباس ہے۔ اگر آپ نے وہ لباس زیب تن کیا تو میں سمجھوں گا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوں، کیونکہ ایک ایسی ہستی کے دل میں میری چاہت کا گزر ہوا ہے جو حسن صورت اور سیرت میں حرف آخر ہے۔ بصورت دیگر میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین شخص تصور کرنے میں حق بجانب ہوں گا۔ تاہم دونوں صورتوں میں میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آپ کی آنکھوں کو کبھی میرا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ یہ خط تحریر کرنے کے بعد تابان نے ریشم کی چھوٹی سی تیلی میں سربہ مہر کیا اور شہزادی مارشا کی خادمہ خاص کے حوالے کر دیا۔ شاہی محل بقائے نور بنا ہوا تھا۔ رنگوں اور روشنیوں کا ایک سیلاب تھا جس نے محل کے ساتھ ساتھ پورے شہر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ سمندر میں کھڑے جنگی جہازوں کو بھی خوبصورت روشنیوں اور پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ شاہی محل کے ایوان خاص میں جیسے جھلملاتے ستاروں کی جھرمٹ اتر آئی تھی۔ زرق برق لباسوں والی حسین عورتیں، روشن چہرہ مرد اور ان کے درمیان ساغر و مینا لے کر چکراتے ہوئے انتہائی خوشپوش خدام۔ اس تقریب میں اہم ترین لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ سالار اعظم سکندر کی نشست پر ہونے میں ابھی دیر تھی، تاہم مہمان مسلسل ایوان خاص میں داخل ہو رہے تھے۔ تابان کی منتظر نگاہیں اس دروازے پر جمی تھی جہاں گاہے گاہے معزز خواتین اندر داخل ہو رہی تھی اور سبز قالین سے ڈھکے ہوئے ایک راستے پر قدم رکھتی عورتوں کی نشست گاہ میں جا بیٹھتی تھی۔ ان میں شاہی خاندان کی عورتیں تھیں، سرداروں اور منصبداروں کی بیگمات تھیں اور معزز ایرانی گھرانوں کی خواتین تھیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ موجود تھا، ایک سے بڑھ کر ایک روشن تارا چمک رہا تھا، لیکن ان تاروں میں چاند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تابان نہیں جانتا تھا یہ چاند کب نظر آئے گا، اور نظر آئے گا تو کس رنگ میں نظر آئے گا۔ اس کی رگوں میں گردش خون کی شدت جان لیوا ہوتی جا رہی تھی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ تابان کے قریب بیٹھا ہوا ہوش مند بھی بے قراری سے پہلو بدل رہا تھا۔
گزرنے والا ہر لمحہ صدیوں پر بھاری تھا، اور پھر اچانک وہ نظر آئی، ماہتاب جیسے اچھل کر بام پر آ گیا۔ ستاروں اور چراغوں کی روشنی مان پڑ گئی۔ وہ زرد رنگ کے پھولوں والے سفید لباس میں تھی۔ تابان نے اسے دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ وہ اس کی محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ یہ اعلان واشگاف تھا، لیکن کوئی اسے سن نہیں سکتا تھا۔ تابان جانتا تھا یا وہ جانتی تھی۔ جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ اس نے سبز قالین والے راستے پر قدم رکھا اور اپنے بدن میں ہزاروں قیامتیں سمیٹتے دھیمی رفتار سے چلتی نشست گاہ میں داخل ہو گئی۔ تابان کے دل کی گواہی سچ نکلی۔ اس نے شہزادی مارشا کی آنکھوں میں محبت کا چشمہ دیکھا تھا، سراب نہیں دیکھا تھا۔ تابان کو محسوس ہوا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے اور سانس کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ یہ شادی مرگ کی سی کیفیت تھی، یا شاید اس سے بھی آگے کی کوئی بات تھی۔ اس کی مسلسل تڑپ رنگ لا چکی تھی۔ اس کے سینوں میں برسوں سے بھڑکنے والی آگ کی چنگاریاں شہزادی مارشا کے برفاب سینے میں بھی حدت جگا چکی تھی۔ یہ زرد پھولوں والا لباس بھی اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ معلوم نہیں شہزادی کے دل میں اس محبت نے کب جنم لیا تھا اور کب پرورش پائی تھی، لیکن یہ محبت ایک اٹل حقیقت تھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تابان کو مارشا کے قریب پہنچنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ رکتا اور دور کیوں رہتا اس سے؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اب کس میں جرت تھی کہ ان کے درمیان آتا؟ تابان کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھانے لگی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر سا ہونے لگا، جیسے خواب کی حالت میں چلتا ہوا وہ خواتین کے نشست گاہ کی طرف بڑھا۔ وہ یک ہزاری سردار کی وردی میں تھا۔ اس کی خوبصورتی سے ترشے ہوئے بال پیشانی پر جھول رہے تھے۔ اس کے سراپے میں مردانہ وجاہت کی متاثر کر دینے والی جھلک تھی۔ اسے نشست گاہ کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک مؤدب خادمہ اس کے قریب چلی آئی۔ تابان نے اسے شہزادی مارشا کو بلانے کا حکم دیا۔ خادمہ نے جا کر شہزادی مارشا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے سراسیمہ نظروں سے تابان کی طرف دیکھا۔ ارد گرد معزز خواتین موجود تھی۔ وہ ان کے سامنے کسی خاص رد عمل کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ خادمہ کی بات سن کر وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی تابان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہلکا سا سنگھار کر رکھا تھا۔ یہ سنگھار خوبصورت لباس کے ساتھ مل کر قیامت ڈھا رہا تھا۔ مرد و زن کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تو اٹھی رہ جاتی۔ وہ جانے محفل بھی تھی اور مرکز محفل بھی۔ تابان کے سامنے پہنچ کر اس کے چہرے پر شفق سی پھیلی اور پلکیں خود بخود جھک گئی۔ کیا بات ہے؟ وہ لہجے کو زیادہ سے زیادہ باوقار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بہت ضروری بات ہے شہزادی، میرے ساتھ آئیے۔ جو کچھ بھی کہنا ہے یہاں کہہ دو، خواہ مخواہ ہمیں تماشا نہ بناؤ۔ بات یہاں کہنے کی نہیں شہزادی، کیا آپ میری یہ آخری خواہش پوری نہیں کریں گی؟ یہی وقت تھا جب سکندر اعظم سرخ مخملی پردوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور اپنی نشست سنبھالنے کے لیے قالین پوش راستے کی جانب بڑھا۔ شرکائے محفل اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ تابان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک جرت رندانہ سے شہزادی مارشا کا بازو تھام لیا۔ شہزادی کا لمس اس کے دل میں ہزاروں طوفان برپا کر گیا۔ اس نے بے پناہ کوشش سے اپنے بکھرتے لہجے کو سمیٹا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، آئیے شہزادی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھ پر بھروسہ کیجئے شہزادی۔